بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری طرف سے پہنچا دو، خواہ ایک ہی آیت ہو، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، اور جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت سیدنا سامورہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ سے حدیث بیان کرے وہ جانتا ہو کہ یہ جھوٹ ہے تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کے متعلق سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میں تو صرف علم تقسیم کرنے والا ہوں، جبکہ فہم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہے، ان میں سے جو دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہیں، بشرطے کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر اس کو راہ حق میں اسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے دوسروں کو سکھاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین اعمال کے، نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 وہ علم جس سے افادہ حاصل کیا جائے، نمبر 3 نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے۔